أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر. والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات. قبل ليلة القدر وعلى جواهر علل ما ظهر في ليلة القدر. ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر، بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر. وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. باواز بلند صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، کہا ہے ہمارے ایک برادر اسلامی نے اپنے کلپ میں کہ میدان غدیر میں رسول نے جو اعلان کیا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، چونکہ کچھ اصحاب کرام اور حضرت علی کے مابین کچھ ایسا معاملہ تھا کہ جس کی رنجش کو دور کرنے کے لیے رسول پاک نے یہ اعلان فرمایا. اور یہاں مولا کا جو معنی ہے جو شیعہ حضرات مولا کا معنی لیتے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہے، کیونکہ مولا کا معنی ہے یار،
ان کی کدورتوں کو دور کرنے کے لیے رسول نے علی کو مولا کہا۔ پھر اس کے بعد اپنے کلپ میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول پاک کا یہ خطاب تھا صرف ان صحابہ کے لیے جو حضرت علی علیہ السلام سے کچھ رنجش رکھتے تھے، ہمارے لیے تو یہ حکم ہی نہیں ہے، رسول نے تو ہم سے خطاب ہی نہیں کیا۔ تو شیعہ حضرات ایسے ہی رات دن کہتے ہیں کہ مولا کا معنی حاکم ہے اور علی جو ہے اسے رسول نے حق کی حکومت ہمارے سروں پر بخشا ہے۔ لفظ کچھ اور تھے، معانی یہی تھے جو میں نے اب ادا کیے۔ پہلی بات انہوں نے جو یہ کی ہے کہ یہ خطاب صرف ان حاضرین کے لیے تھا جو میدان میں موجود تھے اور علی سے رنجش رکھتے تھے، ہم سے تو یہ خطاب ہوا ہی نہیں۔ جبکہ ہم جب خطبہ غدیریہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کے 54 یا 55 جز ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ پیراگراف ہے، پہلے سے لے کر آخر تک۔ جب اس خطبے کے اجزاء کو شمار کیا جائے تو یہ 54 یا 55 بنتے ہیں۔ ہر جز میں یعنی ہر پیراگراف میں پھر ایک موضوع ہے جو رسول پاک نے اس خطبے میں بخشا ہے۔ سب سے پہلے جو رسول نے خطبہ غدیریہ کو شروع کیا ہے اس میں درس توحید ہے، یعنی معرفت توحید کا درس خطبے کے پہلے جز میں ہے۔ جب آپ خطبے کا دوسرا جز پڑھیں گے تو اس میں نبوت کی معرفت کرائی ہے۔ جب آپ خطبے کا تیسرا جز پڑھیں گے اس میں قرآن کی معرفت کرائی ہے۔ یعنی ہر جز میں معرفت کراتے کراتے حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام تک، درود پڑھیے گا صلوات۔ رسول نے اپنے اس خطبے میں تمام معاملات دینیہ کو بیان کیا ہے۔ جو خطبہ اگر پڑھا جائے میری رفتار میں تو کم از کم اس پر 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ میں یہاں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس بھائی کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کا مطالعہ فرمائیں، چونکہ علامہ طبری نے یہ خطبہ تحریر کیا ہے پورے اجزاء کے ساتھ۔ ہر جز شروع ہو رہا ہے یا معاشر الناس، یعنی رسول نے کسی جزبے میں یہ نہیں کہا یا اصحابی۔ یہ خطبہ یقیناً نہیں بلکہ ہر حالت میں اندر لائبریری میں موجود ہے۔ کسی جز میں بھی رسول نے یا اصحابی کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ رسول نے جو خطاب فرمایا ہے وہ ہے یا معاشر الناس، اے لوگوں، جس سے پتہ چل گیا ہے کہ مولایت علی ابن ابی طالب رسول پاک صرف مسلمانوں پر ظاہر نہیں کر رہے بلکہ تمام الناس پر، تمام لوگوں پر، کیونکہ امامت علی ابن ابی طالب پر دار و مدار ہے نجات کا۔ اور اسلام وہ دین اسلام ہے جو دین نجات ہے، جو دین بخشش ہے۔ تو رسول پاک نے ہر جز میں یا معاشر الناس فرمایا ہے تاکہ جو بھی اس خطبے کو پڑھے وہ اس کو محدود نہ سمجھے۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ اور پھر واضح طور پر اس خطبے میں رسول پاک نے حضرت علی کی امامت کا ذکر کیا ہے، اور صرف حضرت علی کی امامت کا ذکر نہیں کیا بلکہ امام مہدی علیہ السلام تک تمام 12 اماموں کی
امامت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اس پر تفصیلاً بیان دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول غدیر کے میدان میں منوا کے جا رہا ہے کہ اکیلا قرآن کافی نہیں ہے۔ تو آج میرے بھائی کا اپنے کلپ کے ذریعے سے یہ بیان کرنا کہ جی ان صحابہ کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے تو تھا ہی نہیں، تو اب اسی الناس کو دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، منوانے کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب الصواعق المحرقہ کا، جو میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس میں سارا خطبہ نہیں ہے، لیکن جو جز رسول نے ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے زبان وحی ترجمان سے بیان فرمایا ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس جز میں رسول نے کیا فرمایا ہے۔ کتاب الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 67۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں آلہ نہیں ہے، آلہ وسلم۔ اب رسول نے 1,24,000 صحابہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، الیسا تشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا تم سب کے سب اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد کی ذات یہ اس کا بندہ ہے، عبد ہے، اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں، یہ صواعق محرقہ کی تحریر ہے، وَأَنَّ جَنَّتَهُ حَقٌ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ جنت حق ہے؟ رسول منوا رہے ہیں کہ غیب پر ایمان رکھنا حق ہے۔ واہ صاحب واہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے وَأَنَّ جَنَّتَهُ حَقٌ، کہ جنت حق ہے، وَأَنَّ نَارَهُ حَقٌ، اور دوزخ بھی حق ہے، وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ، موت کا طاری ہونا بھی حق ہے، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد پھر اٹھایا جانا بھی یہ حق ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ قیامت کے دن کے آنے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور جو اپنے اپنے قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے اللہ ان کو مبعوث کرے گا، یعنی قبروں سے اٹھائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی درندے کا، کسی پرندے کا، کسی سبزی والے کھیت کا، کسی کا کوئی جسم کا حصہ اس کا جز بنا جا چکا ہوگا تو وہ وہیں سے واپس پلٹے گا، اور اللہ اسے مجسم بنا کر ظاہر کرے گا تاکہ پتہ چل جائے میں عاجز نہیں، میں قادر و قدیر ہوں۔ ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہے عاقل و معقول کا، کہ یعنی ایک آدمی مر گیا ہے، اب میں اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، مجھے اسی طرف پلٹنا ہے، اور وہ قبر میں دفن ہو گیا ہے، 10 سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال بعد قبر بیٹھ گئی ہے، حشرات الارض نے اس کو کھا لیا ہے، پھر وہ حشرات الارض آگے کسی کی غذا بن گئے ہیں، یا آندھی چلی ہے اس کے جسم کے ذرے اڑے ہیں،
اڑ کر کچھ کھیتوں میں جا گرے ہیں، کچھ پانی میں جا گرے ہیں۔ جو کھیتوں والی مخلوق تھی ان ذروں کو اس نے غذا بنا لیا، جو پانی والی مخلوق تھی ان ذروں کو اس نے غذا بنا لیا۔ اب سوتے سوتے قیامت تک یہ کتنے عرصے میں یہ تبدیلی ہوتی رہے گی، لیکن یہ تمام تبدیلیاں تمہارے لیے مشکل ہیں۔ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ جو ہے، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تمہیں سب کو من فی القبور، جو جو قبروں میں ہوگا اللہ ان کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا۔ تو سب نے مل کر کہا، قالو، سب نے مل کر کہا بلا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ حق ہے۔ یہ اتنی بڑی تفصیل حق کے منوانے کی ضرورت کیا تھی؟ واہ، یعنی یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ منوانے کی ضرورت کیا تھی؟ گواہی دلانے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف یہی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کے لیے اعلان کرنے والا ہوں وہ بھی حق ہے۔ واہ، ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد رسول پاک نے جب انہوں نے کہا نا نشہد بذالک، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا کہ انہوں نے ان میں سے ہر ایک کو حق مانا ہے اور میں نے ان کو یہ سب حق منوایا ہے۔ اب جس فکرے کے لیے میں نے یہ پوری عبارت آپ کو سنائی ہے، اب وہ میں اب ادا کر رہا ہوں۔ جب یہ گواہی دے چکے، ثم قال، اب رسول نے کہا یا ایھا الناس، واہ صاحب، یہ میں نے 5-7 منٹ اسی لیے لیے تھے، آپ پھر چپ کر گئے۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ خطاب تو ان صحابہ کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ تو میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، میں نے الصواعق المحرقہ کا دیا ہے بچوں، جس کا ترجمہ ہے جلانے والی بجلیاں۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کس پہ یہ بجلیاں گر رہی ہیں۔ تو میرے بھائی، میں حوالہ پیش کر کے گزارش کر رہا ہوں کہ رسول نے صرف صحابہ سے خطاب نہیں کیا، بلکہ رسول فرما رہے ہیں یا ایھا الناس۔ اب آ جاؤ ذرا اس آیت پر، یوم ندعو کل اناس۔ دیکھیے، جو صاحبان علم ہے آپ سہرے، مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس، وہاں اللہ کا ہے فیصلہ، یوم ندعو کل اناس بے امامہم۔ قیامت کے دن ہر شخص اٹھایا جائے گا، یعنی الناس میں سے ہر ایک اٹھایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ امام اگر کوثر کا ساقی ہوگا تو ماننے والا بھی پینے والوں کا ساتھی ہوگا۔ اگر امام جوانان جنت کے سرداروں کا بھی سردار ہوگا تو ماننے والے کا بھی بیڑا۔ تو یہاں رسول نے کیا فرمایا؟ قالا یا ایھا الناس۔ معلوم ہوا علی کی ولایت اور امامت جو بھی الناس میں، بچے بیٹا آرام سے بیٹھو میرا چاند شاباش، جو بھی الناس میں شامل ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے، علی کی اطاعت ہر ایک الناس میں سے ہر ایک پر واجب ہے۔ جیسے اللہ کی توحید کا اقرار واجب ہے، جیسے خاتم النبیین کی ختم نبوت کا اقرار واجب ہے، اسی طرح علی کی امامت و ولایت کا اقرار واجب ہے۔ اسی لیے یا صحابی نہیں کہا،
یا ایھا المسلمون نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الناس۔ اب یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے آگے میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین، اللہ میرا مولا ہے۔ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے۔ اب کرو ترجمہ، کیا کرو گے؟ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، بس نہ۔ آگے پھر فرمایا وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، میں مومنین کی جانوں پر حق ملکیت رکھتا ہوں۔ نہیں صاحب، جس انداز میں نے بڑے آرام سے پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، وہ اس لیے میں جلدی پڑھ گیا کہ پہلے ایک دو مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں کہ یہاں مالک ہونے سے، اولا ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک شخص مسلمان ہے، رسول کا امتی ہے، دل برداشتہ ہو گیا، کنویں کے کنارے پہ چلا گیا کہ میں چھلانگ لگاؤں اور مر جاؤں۔ اب چھلانگ لگائی، مر گیا، تو یہ موت کیا بنے گی؟ حرام موت۔ معلوم ہوا اپنی جان کا خود مالک نہیں ہے۔ پتہ چل گیا نا کہ اپنی جان کا خود مالک نہیں ہے۔ چھلانگ لگائی، مر گیا۔ شیعہ سنی تمام علماء کے نزدیک یہ موت حرام ہے۔ اب اسی شخص کو رسول کہتے ہیں کہ اسی لمحے کنویں میں چھلانگ لگا۔ بڑی بہن، بڑی بہن، اب اگر چھلانگ نہیں لگاتا اور مر جاتا ہے تو پھر بھی حرام موت ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ مالک یہ نہیں جان کا، مالک رسول ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا آپ نے کہہ دیا کہ ہم مالک نہیں؟ نہیں، ہم مالک نہیں ہیں، ہم تو محمد کی خیرات میں بنے ہیں۔ تو اب رسول پاک فرما رہے ہیں وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، میں ان کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہوں۔ اتنی بڑی وضاحت کے بعد پھر فرمایا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَهَذَا مَوْلَاهُ یعنی علی۔ تو اب رسول نے علی کو اتنی بڑی تفصیل کے بعد مولا منوایا، بس منوا کے ختم کر دی بات؟ نہ، یہ میرے ہاتھ میں تحریر ہے سوائے کے مورکہ کی۔ اعلان کے بعد رسول نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ بلند کیے، بلند کر کے کہا اللہم وال من والاہ، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اللہم، ہاں اللہم وال من والاہ یا علی، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے۔ معلوم ہوا جو بھی علی سے محبت رکھے رسول کی دعا ہے۔ بھئی کمال ہے جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو، جو بھی علی سے محبت رکھتا ہے رسول کی دعا ہے کہ یا اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ۔ یا تو کہو اللہ نے رسول کی دعا پوری نہیں کی، یہ کبھی تم کہہ نہیں سکتے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو علی کا حبدار ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ جس سے اللہ محبت رکھے وہ مومن ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ واہ جی واہ، بڑی مہربانی۔
سبحان اللہ جی، جیتے رہے. یہ دیکھیے میں نے حوالہ دے دیا ہے. اللہم والمن والا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. بس ختم. نہ اپنے دشمن کو بد دعا نہ دینے والا رسول. اپنے دشمنوں کو بد دعا نہ دینے والا رسول علی کے دشمن کے لیے بد دعا کر رہا ہے. اللہم عاد من عادا ہو، یا اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. اب اللہ نے محمد کی موجودگی میں حارث بن نعمان فاری کو جلا کے بتا دیا کہ میں نے محمد کی دعا بھی قبول کی، بد دعا بھی قبول. یہ اسی طرح نعرہ لگاؤ گے جیسے لگائے ہیں؟ اچھا. اب جہاں تک میں آپ کو لے آیا، اب ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر مجھے یہ کہنا مقصود ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ مومن ہے. اللہ نے قرآن میں، لے آؤ بیٹا، اللہ نے قرآن میں ہر نبی کو مومن کہا ہے. نوح انہو من عبادنا المومنین، نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. حضرت ابراہیم انہو من عبادنا المومنین، ابراہیم میرے مومن بندوں میں سے ایک مومن ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ جس صف میں انبیاء کھڑے ہوں گے. میں ذرا تشریح نہیں کرتا، آپ چپ کر جاتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ، سبحان اللہ، اور حضرت ہارون کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انہما من عبادنا المومنین. یہ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون ہمارے مومن بندوں میں سے دو مومن بندے ہیں. کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 44، 44 ایک کتاب. دوسری کتاب مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 294. تیسری کتاب کنز الامال، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر بھی 112. راوی کون ہے جس کو تمہارے 1400 سال پہلے کے بھی مولوی نہیں چھٹلا سکتے؟ یہ میں راوی کا نام لے رہا ہوں. راوی کون ہے؟ ان ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تاریخی شخصیت کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابی رسول آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چل پڑی کہ کیا رسول کی یہ حدیث ہے؟ ابھی میں سناتا ہوں. تو تمام جتنے ہم بیٹھے تھے سب نے متفقاً یہ فیصلہ سنایا کہ ہاں رسول کی یہ حدیث ہے. اب وہ حدیث کیا ہے؟ ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کا باپ ان دونوں کا بھی سردار ہے. تو اب جنت میں کون جائیں گے؟ قد افلح المؤمنون الذین. میں تو پڑھ گیا، تسی سارے ہی چپ کر گئے ہو. یعنی جنتی کون ہے؟ جنت میں کون جائیں گے؟ سورہ المومنون کی سورہ نمبر 23 کی جا کے گھر میں تلاوت کرے کہ جنت میں کون جائیں گے؟ مومن. تو ہر نبی کون ہے؟ مومن. حسن اور حسین کیا ہیں؟ جوانان جنت کے سردار. اور علی کیا ہے؟ ان سرداروں کا بھی سردار.
درود پڑھیے گا صلوات. تو جب حسنین تمام جنتیوں کے سید ٹھہرے، سردار ٹھہرے، تو پھر سارے جنتی کیا بنے؟ ان کی رعایا. جب رعایا بنے تو رعایا افضل نہیں ہوتی. اب یہ لیجئے، ہاں سلامتی ہو، یہ لیجئے کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق الکبیر، جلد نمبر 45 مطبوعہ بیروت لبنان عربی میں، آل رسول اردو میں، جلد نمبر 2، حضرت پیر سید خضر حسین چشتی کی یہ تالیف شدہ کتاب. اس میں علامہ نے صفحہ 486 سے لے کر 488 تک حدیثیں لکھی ہیں. ان حدیثوں میں سے 2 یا 3 میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں. پہلی حدیث لکھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آل لکھتے ہیں علیہ وآلہ وسلم، علی خیر البشر من ابا فقد کفر. علی ہر بشر سے افضل ہے، اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہے. یہ حوالہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ ہے ایک حدیث. دوسری حدیث علی خیر البشر فمن شک فقد کفر. علی ہر بشر سے افضل ہے. اور میں کی کرا تو چوبدہ علاج بشر کو کہاں سے لوگے؟ انی خالقم بشر من الطین، میں مٹی سے بشر کو خلق کرنے والا ہوں. تو آدم سے لے کر قیامت تک جو بشریت کے دائرے میں آ رہا ہے، علی ہر بشر سے افضل ہے. علی من لم یقل علی خیر الناس فقد کفر. جو شخص علی کو خیر الناس نہیں مانتا وہ کافر بن گیا. یہ رسول کی حدیث ہے. پھر رسول فرماتے ہیں علی خیر البشر لا یشک فیہ الا منافقون. علی ہر بشر سے افضل ہے، شک وہی کرے گا جو منافق ہو. کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، صفحہ نمبر ہے 243 243. حضرت علامہ عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی، لاہور میں تقریباً موجود ہے. رسول پاک نے علی سے فرمایا قالا یا علی اوتیت ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا. اے علی 3 فضیلتیں اللہ کی طرف سے تجھے ایسی دی گئی ہیں کہ یہ فضیلتیں کسی اور کو نہیں دی گئی. واہ جی واہ. کسی اور کو یہ فضیلتیں نہیں دی گئی. میں کتاب کا نام لے چکا ہوں. تو وہ 3 فضیلتیں جو رسول نے بیان کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا یا علیو اوتیتا شہرم مثلی ولم اوتا انا مثلی. اے علی صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے مجھ جیسا سسر ملا. واہ جی واہ. جڑے چپ کر کے بہ جاندے ہو تہاڈی چپ نو بھی سلام ہے. اوتی تسہرم مثلی. اے علی صرف تجھے، بس جو میں آگے نہیں پڑھوں گا، تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا. ایسا سسر نہ مجھے ملا ہے نہ کسی اور کو ملا ہے. وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي.
اور تجھے میری بیٹی جیسی صدیقہ زوجہ ملی ہے، وَأُوتِيتَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ صُلْبِكَ وَلَمْ أُوتَ أَنَا مِنْ صُلْبِي، تجھے تیرے صلب سے، اے نہیں تیرے صلب سے اللہ نے حسن و حسین جیسے دو بیٹے عطا کیے ہیں، مجھے ایسے بیٹے میرے صلب سے عطا نہیں کیے، لیکن میرے لیے فخر ہے وَلَٰكِنَّكُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْكُمْ، تم مجھ سے ہو میں۔ تو یہ دن، یہ ایام غم منسوب ہے اولاد رسول کے ساتھ۔ جتنا ظلم اور جتنا ستم، افسوس تو یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ کو رسول کا امتی بھی کہلواتے تھے، اور اس انداز میں رسول کا گھرانہ لوٹا ہے کہ آج تک تاریخ ان کے غم میں آنسو برسا رہی ہے۔ آج چونکہ شہزادی کونین کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں اپنا شہزادوں کے غم میں رونے اور ماتم کرنے کے لیے ہم نے انہی سے منسوب شدہ شبیہ تابوت برآمد کرنی ہے۔ بس 2-4 جملے ادا کر رہا ہوں، لیکن ایک بات پہلے کہتا ہوں، شہزادی کون و مکان کی بیٹی یعنی سیدہ بطول کی وارثہ جناب سیدہ زینب کا یہ مقام تھا کہ جتنی سیرت زینب پر ہمارے پاس عربی میں یا فارسی میں یا ان کے ترجمے میں کتب ہیں، اس میں یہ درج ہے کہ جب بھی بی بی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتی تھیں، جس طرح رسول بطول کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، سبحان اللہ، اسی طرح امام حسین سیدہ زینب کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بلکہ علامہ طباطبائی کے خاندان کے ان کے ایک عزیز ہیں سید جعفر طباطبائی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یعنی جب ناطق قرآن صامت قرآن کو پڑھ رہا ہوتا تھا اور سامنے سے سیدہ زینب آ جاتی تو حسین قرآن بند کر کے بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ 2 آنسو آ گئے ہیں عظمت سیدہ پر۔ ایک فقرہ اور بھی بیان کر لیتا ہوں، چونکہ وقت نہیں ہوتا، میں مصحف زیادہ پڑھ نہیں سکتا، مجھے جوابات دینے پڑ گئے ہیں اس سال۔ تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کوئی شک نہ کرنا، حضرت آیت اللہ عباس عزیزی نے جو زندہ ہے، قم شریف میں ہے، انہوں نے خصائص سیدہ زینب پر جو کتاب لکھی ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اس میں انہوں نے لکھا ہے سیدہ زینب آرام پذیر تھی، یا سورج کی کچھ کرنیں سیدہ زینب پر پڑنے لگیں، حسین دور بیٹھے ہوئے تھے، جب امام نے دیکھا کہ میری بہن پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، اپنے مقام سے اٹھے، کرنوں اور سیدہ زینب کے درمیان حسین کھڑے ہو گئے۔ جتنی دھوپ پڑی حسین کے جسم پر پڑتی رہی، سیدہ زینب کے جسد اقدس پر دھوپ نہیں پڑی۔ کچھ دیر کے بعد سیدہ کی آنکھ کھلی، بھائی کو اس طرح کھڑے ہوئے دیکھا، تڑپ کر کہتے حسین کب سے کھڑے ہو؟ کہا جب سے تم سوئی ہو۔ کیوں کھڑے ہو؟ تم پر دھوپ پڑ رہی تھی، اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ساری دھوپ میں اپنے جسم پر برداشت کروں، تم تک دھوپ نہ پہنچے۔ تڑپ کر اٹھی، حسین کا سر چوما، منہ چوما، ہاتھ باندھ کر کہنے لگی حسین یہ تیرا مجھ پہ قرض ہے۔ نہیں، میں پڑھ گیا، جو مصائب سنتے رہتے ہو میں پڑھ گیا۔ دونوں ہاتھ باندھ کر
بھائی کا سر چوما، بھائی کا منہ چوما، رو کے کہتی ہے حسین یہ تیرا مجھ پر قرض ہے، آج دھوپ میں تو کھڑا ہوا ہے مجھے بچانے کے لیے، میں وعدہ کرتی ہوں جب تو دھوپ میں سوئے گا تجھے بچانے کے لیے میں دھوپ میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ بس بھائی عزادارو، شیعو غیر شیعو، سیدو غیر سیدو، جب بی بی نے حسین سے یہ کہا نا، بجائے اس کے کہ حسین خوش ہوتے، چہرے پر خشکی نہ رہتی، خوشی کے آثار آتے، نہ، جیسے بی بی نے یہ کہا حسین نے زارو قطار رونا شروع کیا۔ جب حسین روئے بی بی دیکھ کر کہتے ہیں زہرا کا لال، بطول کا بیٹا رونے کا سبب نہیں بتاتا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بہن تو نے تو وعدہ کر لیا ہے لیکن مجھے رو لینے دے، تو وعدہ نبھا نہیں سکے گی۔ کہا نہیں حسین، میں جب بھی تجھ پر دھوپ پڑے گی میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ ہائے رونے والوں، جب سیدہ قیدن بن کر مقتل سے گزری اور حسین کے لاشے کے ٹکڑے دھوپ میں پڑے ہوئے دیکھے، آواز دے کر کہا زہرا کا لال، بطول کا بیٹا میری مجبوری ہے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، ظالم مجھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہی شہزادی حسین کو بچانے کے لیے اپنے دونوں شہزادے آن و محمد بڑھا کے کہتی ہے حسین تیرے نانے کی حدیث ہے، میرے نانے کا فرمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہ میرے دونوں بیٹے تیری جان کا صدقہ ہے، انہیں صدقہ سمجھ کر قبول کر لے۔ یہ کہا دونوں شہزادوں کو اندر لے گئی، لباس پر کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد تلواریں دی، امام سر پر رکھے۔ جب شہزادے ماموں کے قریب آ کر قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں مولا اب تو اجازت دے دو، کہا تمہاری ماں برداشت نہیں کر سکے گی، رو کر کہتے ہیں ماں نے تو کفن پہنایا ہے۔ اب بی بی حجرے سے باہر نکلی، روتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کہا حسین آج مجھے نبی کی نواسی سمجھ کر نہیں، علی و بطول کی بیٹی سمجھ کر نہیں، حسن اور حسین کی بہن سمجھ کر نہیں خیرات نہ دے، بلکہ آج مجھے جعفر طیار کی بہو سمجھ کر خیرات دے۔ سارے قربانیاں اپنی اپنے حصے کی پیش کر رہے ہیں، یہ جعفر طیار کے حصے کی قربانیاں ہیں۔ روئے بہن بھائی، اجازت مل گئی۔ 4000 کوفیوں اور شامیوں نے ان شہزادوں کو گھیرے میں لیا۔ جب شہزادوں کے گھیرے میں لیا، بڑے کا نام ہے عون، چھوٹے کا نام ہے محمد، 4000 تیر ان شہزادوں پر برسے۔ جب بڑے شہزادے پر تیر برسے، زمین پہ گرنے لگا دین سے، آواز دے کر کہتا ہے بھائی میرا آخری سلام۔ بی بی دروازے سے دیکھ رہی تھی، آواز دے کر کہا میرے بچوں زینب کو تم نے سرخرو کر دیا۔ چھوٹا بھی گرا، حسین پہنچے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، مقتل سے خیمہ گاہ میں لے آئے۔ بی بی نے جب بڑے شہزادے کو دیکھا، روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، چھوٹے زخمی شہزادے کا سر اٹھایا، گودی میں رکھا، گودی میں رکھ کر بی بی آواز دے کر کہتی ہیں بیبیو آؤ مجھے مبارک دو، میری قربانی قبول ہو گئی۔ ہر طرف سے کوہرام میں ماتم بپا ہوا، چھوٹے شہزادے میں کچھ رمق جان باقی تھی، آنکھیں کھولی، کہا اماں اب تو راضی ہے۔ بی بی نے ہاتھوں پہ لیا، آخری ہچکی لی، شہزادہ سو گیا۔ اب جو روایت کے 2 فقرے ہیں یہ سید سجاد کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب 11 محرم کے دن ہم قیدی بن کر مقتل سے گزارے گئے،
کچھ دیر کے لیے تمام بیویوں کو اجازت ملی اپنے اپنے شہید کے لاشے پر رونے کی. ہر بیوی میرے بھائی اکبر کی ماں اکبر کے لاشے پہ رو رہی تھی. میرے بھائی قاسم کی ماں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ رو رہی تھی. میری اماں رباب اصغر کے چھوٹے سے لاشے پہ رو رہی تھی. میں نے دیکھا 2 لاشیں ایسے پڑے ہیں جن پر کوئی رونے والا نہیں ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. سیدہ زینب دعائیں دے رہی ہیں جن پر کوئی رونے والا نہیں ہے. اب جو میں نے قریب سے جا کر دیکھا وہ دونوں میرے بھائی شہید اون و محمد تھے. جلدی سے میں پلٹا. میری پھوپھی میرے بابا کے لاشے پر بیٹھ کر بین کر رہی تھی, رو رہی تھی. میں نے قریب جا کر کہا پھوپھی پھوپھی ہر شہید کا وارث اس کی بہن یا اس کا حرم یا اس کی ماں اس کے لاشے پہ رو رہی ہے. اگر ہو سکے تو آپ بھی اون محمد کے لاشے پہ چلی جائیں. تو میری پھوپھی نے رو کر کہا سجاد یہ تو میں نے حسین کا صدقہ نکالا تھا. جو صدقہ نکالا جائے وہ پھر واپس نہیں لیا جاتا.